ایران میں سن 1988 سے اب تک منشیات سے متعلق جرائم میں 10,000 سے زائد افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ منشیات کی روک تھام کے لیے ایران میں سخت قوانین بھی موجود ہیں۔ لیکن اس انکشاف نے ایرانی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ منشیات کی کاشت کے لیے ایرانی حکومت خود کسانوں کو قرضے جاری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر پہلوؤں سے ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ایران کے زراعت سے متعلق عہدیداران نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے امام خمینی ریلیف کمیٹی کے توسط سے بھنگ کی کاشت کے لیے کاشتکاروں کو 40 کروڑ تومان کی رقم قرض کے طور پر فراہم کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق کسانوں کی بحالی کا فنڈ 3 سال سے بند تھا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب پتہ چلا کہ ایک کسان نے 40 کروڑ تومان بھنگ کی کاشت کے لیے حکومت سے قرض کے طور پر لیے ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے تردید کے باوجود میڈیا میں آنے والی تصاویر میں پولیس کی موجودگی میں لوگوں کو بھنگ کی کاشت کرتے اور اس سے منشیات تیار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسداد منشیات کی ایرانی کمیٹی کے نائب سربراہ نے 7 جنوری 2015 کو سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کو دیے گئے انٹرویو میں اس امر کی تصدیق کی تھی کہ ایران میں منشیات کی تجارت کا حجم تقریباً 3 ارب ڈالر ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی حکومت منشیات کے پھیلاؤ اور ذریعہ معاش بنانے کے لیے پاسداران انقلاب کا استعمال کرتی ہے۔ پاسداران انقلاب اور دیگر فورسز بالخصوص فیلق القدس کو ایران اور خطے میں اپنے مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے بڑے مالی ذرائع کی اشد ضرورت پڑتی ہے، جبکہ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایرانی حکومت کی عسکری سرگرمیوں کا اور بشار الاسد حکومت حزب اللہ اور حوثیوں کے لیے اس کی سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پاسداران انقلاب ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بجٹ کے علاوہ منشیات کی تجارت جیسے اضافی مالی ذرائع تلاش کرتی ہے، جس کے لیے پاسداران انقلاب کو استعمال کرتے ہوئے منشیات کی تجارت کو جاری رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بندرگاہیں اور سمندری گزرگاہیں غیر سرکاری طور پر پاسداران کے قبضے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کو ان مقامات پر کسی بھی کام کی کھلی آزادی حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کی ملک کے تمام علاقوں، جامعات، سکولوں، مساجد، امام بارگاہوں اور سرکاری دفاتر میں مختلف شاخیں ہیں۔ اسی طرح وہ ایران میں پہاڑی علاقوں، جنگلوں، میدانوں اور صحراؤں پر بھی مکمل کنٹرول رکھتی ہے، جس کے باعث حکومت کے لیے پاسداران انقلاب کے ذریعے منشیات کی تجارت کو فروغ دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ 17 نومبر 2011 کو پاسداران انقلاب سے علیحدہ ہو جانے والے ایک افسر سجاد حق پناہ نے ٹائمز اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ منشیات کی تجارت اور سمگلنگ ایران میں پاسداران انقلاب کی قیادت کے درمیان پھیل چکی ہے، اور ان میں سے بعض کمانڈر تو براہ راست ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جبکہ انوکھی منطق یہ ہے کہ ایران میں منشیات کے عادی افراد کو سرکاری طور پر منشیات فراہم کی جاتی ہے۔ 24 جولائی 2017 کو ایرانی پارلیمنٹ کے قانونی کمیشن نے نشے کے عادی افراد کو منشیات کی فراہمی حکومت کی جانب سے کیے جانے پر مبنی مسودے کی منظوری دے دی تھی، جس میں نشے کے عادی افراد کو سرکاری طور پر منشیات فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق انسداد دہشت گردی کمیٹی نے کئی برس بعد اعتراف کیا کہ ملک میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہے۔ تنظیم نے غالب گمان کا اظہار کیا کہ اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کے ہوتے ہوئے اور منشیات کے عادی افراد کو سرکاری سطح پر منشیات فراہمی کے قانون کے بعد 30 لاکھ سے زائد افراد کا نشے کا عادی ہونا اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ خود ایرانی حکومت منشیات کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔